وہ خط جس نے ایک بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تاکہ وہ اسلام کے پیغام کو سنیں اور حق کو پہچانیں۔ انہی خطوط میں ایک خط روم کے عظیم بادشاہ ہیراکلیس کو بھی بھیجا گیا۔ یہ خط عظیم صحابی دہیال کلبی کے ہاتھ بھیجا گیا۔ جب یہ خط ہرقل کے دربار میں پہنچا تو دربار کے لوگ حیران تھے کہ عرب کے ایک نبی کا خط روم کے بادشاہ تک کیسے پہنچ گیا۔ ہرقل نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس خط میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ تم اسلام قبول کرو تو تمہیں سلامتی ملے گی اور اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ایک عجیب سا خوف اور یقین پیدا ہو چکا تھا۔ یہ الفاظ پڑھ کر ہرقل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس زمانے میں آخری نبی کے آنے کی پیش گوئیاں موجود تھیں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اگر عرب سے کوئی شخص یہاں موجود ہے تو اسے میرے پاس لایا جائے۔ اتفاق سے اس وقت مکہ کے چند تاجر شام میں موجود تھے جن میں ابو سفیان ابن حرب بھی شامل تھے۔ انہیں دربار میں بلایا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کئی سوال پوچھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، لیکن دربار میں جھوٹ بولنے سے ڈر رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھی بھی وہاں کھڑے تھے، اس لیے انہوں نے سچ سچ جواب دیے۔ جب ہرقل نے سارے جواب سن لیے تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہاری باتیں سچ ہیں تو وہ واقعی نبی ہیں اور ایک دن ان کی حکومت اس زمین تک پہنچ جائے گی جہاں میں کھڑا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں شور مچ گیا اور درباری گھبرا گئے۔ ہرقل نے محسوس کیا کہ اگر اس نے فوراً اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اس دن ہرقل کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور یقین پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ دشمن بھی دل میں اس کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حق کو پہچان لینا آسان ہے مگر اسے قبول کرنے کے لیے ہمت اور سچا دل چاہیے۔